ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ سیکنڈ ایئر. بیٹا آج ہمارا جو یونٹ نمبر ہے وہ ہے یونٹ نمبر 5. یونٹ نمبر 5 میں ہمارا آج کون سا ہے جی؟ پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت. یعنی جو ہمارا آج کا یونٹ ہے اس کا نام ہے پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت. یعنی حکومت کا جو ڈھانچہ ہے حکومت کس قسم کی ہے اور ہمارا نظام حکومت کس طرح سے ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ آج ڈسکس کرتے ہیں وفاقی حکومت کے ادارے اور ان کی کارکردگی. کہ سب سے پہلے ہم وفاق جو ہمارا مرکز ہے، جو کیپیٹلز میں وفاق ہمارا جو مرکز ہے اس کو کے ادارے اور ان کی کارکردگی کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی ہم لوگ پہلے جو ہے اپنی نیشنل سے سٹارٹ کریں گے، فیڈرل سسٹم سے، اس کے بعد پھر ہم پروویژنل سسٹم پہ آ جائیں گے. تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ پاکستان ایک وفاقی مملکت ہے. یعنی پاکستان جو ہے وہ ایک وفاقی مملکت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پاکستان جو ہے ایک وفاقی مملکت ہے نا، جس میں وفاق و اختیارات حاصل ہوتے ہیں. اور 1973 کے آئین کے مطابق اختیارات کس کس میں کہتے ہیں؟ صوبوں میں اور مرکز میں تقسیم ہوتے ہیں. کہ پاکستان جو ایک وفاقی حکومت ہے اور 1973 کے آئین کے تحت جتنے بھی اختیارات ہیں، حکومت کی جتنے بھی اختیارات ہیں وہ صوبوں میں اور مرکز یعنی وفاق. اسلام آباد ہمارا کیپیٹل ہے نا، اس کو وفاق کہتی ہے. مرکز وہاں پہ ہے جہاں پر جو ہے قومی اسمبلی کا ہیڈ آفس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اختیارات صوبوں اور مرکز میں منقسم یعنی بٹے ہوئے تقسیم ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے اور صوبائی حکومت ہوتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آئینی اختیارات کے مطابق کام کرتے ہیں. کہ جب اختیارات جو ہوتے ہیں وہ صوبوں اور مرکز میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو صوبوں میں ہوتے ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے پاس آتے ہیں، جو مرکز میں ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں کیا کرتی ہے؟ اپنے جو انہیں آئینی اختیارات دیے جاتے ہیں ان کے مطابق کام کرتی ہے. کہ جو پاور جس کو دی جاتی ہے، کہ جو صوبوں کے پاس ہے تو وہ صوبے یوز کریں گے، اور جو مرکز کے پاس یعنی وفاقی حکومت کے پاس ہے تو وفاقی حکومت اس کو استعمال کرے گی. یعنی کہتے ہیں کہ صوبوں اور مرکز میں جو اختیارات تقسیم ہوتے ہیں وہ دونوں حکومتیں، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، اپنے اختیارات کو آئینی اختیارات جو آئین کے مطابق انہیں اختیارات دیے جاتے ہیں اس کے مطابق انہیں استعمال کرتی ہیں. اچھا جی، اب یہاں پہ سب سے پہلے کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ملک کے سربراہ، جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اسے صدر کہتے ہیں. کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صدر جو ہوتا ہے نا، اس کو ملک کے سربراہ کی حیثیت ہوتی ہے. یعنی ہیڈ آف جو اسٹیٹ ہوتا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ. صدر جو ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ہیڈ آف گورنمنٹ. یعنی وہ ملک کا وہ جو ہوتا ہے وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. صدر جو ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. سمجھ آئیے کیا ہے؟ کہ جو صدر ہوتا ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کہ صدر جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. اور وزیر اعظم کی ہیلپ کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ کابینہ. وزیر اعظم کی ہیلپ کے لیے ہوتی ہے کابینہ. اور جتنے بھی وزیر بنائے جاتے ہیں ان سب وزیروں کے پاس کیا ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس ایک وزارت ہوتی ہے یا کسی کے پاس 2 وزارتیں بھی ہوتی ہیں. جو وزیر اعظم وفاقی وزیر ہوتے ہیں، وفاقی وزیر وہ ہوتے ہیں جسے آپ MNA کہتے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی جو ہوتا ہے. یعنی جو قومی اسمبلی کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں نا، ایک MNA ہوتا ہے ایک MPA ہوتا ہے. جو MNA ہوتا ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہوتا ہے اور جو MPA ہوتا ہے وہ ممبر پروویژنل اسمبلی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا MNA. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہمارا ہو گیا ممبر نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہو گیا؟
اور ایک ہوتا ہے ہمارا MPA جو ممبر پروویژنل اسمبلی، یعنی جو صوبائی حکومت کا وزیر ہوتا ہے اسے MPA کہتے ہیں، اور جو MNA ہوتا ہے یہ قومی اسمبلی کا جو ہوتا ہے اس کا ممبر ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں MNA ممبر نیشنل اسمبلی۔ تو کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر جو ہوتا ہے، یہ جو وفاقی وزیر ہوتا ہے نا یہ MNA ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو قومی اسمبلی میں بیٹھتا ہے یہ وفاقی وزیر ہوتا ہے، MNA ہوتا ہے۔ جو صوبائی اسمبلی میں بیٹھتا ہے وہ MPA ہوتا ہے ممبر کہتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ محکمے یا وزارتیں ہوتے ہیں، کسی کو وزارت تعلیم دے دیتے ہیں، کسی کو وزیر صحت بنا دیتے ہیں، کسی کو وزیر ریلوے بنا دیتے ہیں، کسی کو مختلف شعبے، کسی کو وزیر جو ہوتا ہے فشریز دیتے ہیں، پانی بجلی دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ایک وزیر میں سے کسی وزیر کے پاس ایک وزارت ہوتی ہے، کسی کے پاس 2 ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی بھی وزارت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ ان کی ایبیلٹی کے مطابق ان کو جو محکمے ہوتے ہیں یہ الاٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ اس چیز کی ذمہ داری تمہارے سر پہ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں جن کی کارکردگی کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، کہ جو اسے دیے جاتے ہیں محکمے ان کا ذمہ دار کون ہوتا ہے، اس کی کارکردگی کا ذمہ دار وہ جو وزیر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ بن جائے کسی چیز کا، کوئی بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ جواب دہ جو ہوتا ہے وہ وزیر ہوتا ہے۔ وہ وزیر جواب دہ ہوتا ہے کہ آیا یہ مسئلہ یا یہ بلنڈر کیوں ہوا ہے، اگر یہ بلنڈر ہوا ہے تو اس کی کیا ریزنز ہے، کیا چیز ہے، اس کے سارے ہر چیز کے بارے میں بتانا آپ کا فرض بنتا ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ قومی سطح پر قانون سازی کے لیے منتخب مجلس شورا قائم ہے۔ مجلس شورا جو ہوتی ہے کہ قومی سطح پر کیا ہے کہ مجلس شورا بنائی جاتی ہے، کس کے لیے؟ قانون سازی کے لیے۔ نیشنل لیول پہ جو ہوتی ہے قانون سازی کے لیے مجلس شورا قائم ہے، اور مجلس شورا جو ہوتی ہے وہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 2 ایوان ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے قومی اسمبلی اور دوسرے کا نام سینٹ۔ جو مجلس شورا ہے یہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک قومی اسمبلی اور دوسری سینٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ تو ہوتے ہیں ان کے قومی اسمبلی کے اور اس کے مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے MNAs وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ کے اس میں آتے ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹس میں جو آپ کے ممبرز الیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کہتے ہیں ملازمین کا ایک مستقل عملہ ہوتا ہے کہ صرف یہ تو منسٹرز جو، تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ایوانوں قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا، قومی اسمبلی کی جو اراکین ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے 342، جبکہ سینٹ کے اراکین جو ہیں ان کی تعداد ہے 104۔ کہ قومی اسمبلی کے اراکین جو ہوتے ہیں ان کی تعداد 342 ہے، اور سینٹ کے جو اراکین ہیں ان کی تعداد 104 ہے۔ اچھا، جو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ سرکاری جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی تحت جو ہوتا ہے سرکاری محکمے کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے، اور جتنی بھی وزارتیں ہوتی ہیں تو ہر جو وزارت ہوتی ہے اس کا ایک سیکٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیکٹری ہوتا ہے جو پرماننٹ ہوتا ہے۔ تو اس سیکٹری کے ماتحت جو ہوتا ہے نا، وہ سیکٹری جو ہوتا ہے وہی سربراہ ہوتا ہے، اور اس کے ماتحت سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے جو افسر ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو میں بتا دیتی ہوں، جیسے وزیر خزانہ ہے، خزانے کی وزارت ہے نا، تو جو وزیر خزانہ ہے اس کے ماتحت، اب وزیر خزانہ اکیلا تو بجٹ نہیں بناتا، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ماتحت جو اس کا سیکٹری ہوتا ہے، جو اس کے بعد سربراہ ہوتا ہے، جو وہ جس کے پاس وزارت ہوتی ہے نا، جو وزیر قانون خزانہ ہوتا ہے، اس کے ماتحت اس کا ایک سیکٹری ہوتا ہے۔ تو وہ جو سیکٹری ہوتا ہے اس کے نیچے ایک بہت بڑا عملہ ہوتا ہے جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی عملہ ہوتا ہے وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر، اس کا سیکٹری اور ان کا جو ماتحت عملہ ہوتا ہے جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتا ہے، وہ سارے مل کر ملک کا بجٹ تیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ سنگل بندہ تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے ماتحت سیکٹریز ہوتے ہیں، اور ان کے ماتحت جو ہوتا ہے ایک بہت بڑا عملہ ہوتا ہے جو مل کر ان کے لیے مل کر کام کر رہا ہوتا ہے، جو ملک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا جو وفاقی حکومت کے ادارے اور ان کی کارکردگی کے متعلق، کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک
कैसी हुकूमत है, एक वफाकी हुकूमत है। 1973 के आइन के तहत क्या है, अख्तियारात किस में तकसीम है, सूबों और मरकज़ में तकसीम है, और सूबाई और वफाकी हुकूमतें जो है अपने आइनी अख्तियारात को इस्तेमाल करती हैं। मुल्क के सरबराह की हैसियत किसको हासिल है, सदर को, और हुकूमत के सरबराह की हैसियत किसको हासिल है, वज़ीर आज़म को। और वज़ीर आज़म की मदद के लिए क्या चीज़ होती है, काबीना होती है, और हर वफाकी वज़ीर के पास एक या एक से ज़्यादा वजारतें भी होती हैं, जो जिनके लिए वो जवाबदेह होता है। कौमी सतह पर मजलिस शूरा कायम है, और इसके साथ ये है कि मजलिस शूरा जो है, यानी जो मुशावरती बोर्ड हमारा जो है मजलिस शूरा है, वो 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। एक का नाम है कौमी असम्बली, एक का नाम है सेनेट।